السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی ویورز، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ اگر آپ آج اس ویڈیو پر آئے ہیں تو یقیناً آپ کا دل اپنے رب سے جڑنے کے لیے بے چین ہے، اور میں آپ سبھی کا یہاں دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اس چینل پر ہم ہمیشہ ایسی باتیں اور نصیحتیں شیئر کرتے ہیں جو ہماری عام زندگی کو دین کے مطابق بہتر اور سکون دہ بنا سکے۔ اگر آپ اس پیاری سی فیملی کا حصہ پہلی بار بن رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے دل کے حالت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جہاں پہلے نماز پڑھنے میں ایک سکون ملتا تھا، اب وہاں صرف ایک رسم یا عادت بن کے رہ گئی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن کھولنے کا دل تو کرتا ہے پر ہم تھک کر فون چلانے لگتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بالکل پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمارا ایمان بہت کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی پیاری اور چھوٹی سی دعا کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے مرجھائے ہوئے دل کو پھر سے زندہ کر دے گی۔ اس دعا کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت اور صحابہ کی زندگی سے ایک سچی اور سبق آموز کہانی بھی سنیں گے جو آپ کو اندر تک ہلا دے گی۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کوئی بھی بات مس نہ کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حفاظت بری نصیحت کی جو انہوں نے ہم سب کے لیے چھوڑی ہے۔ المستدرک ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان تمہارے دل میں بالکل ویسے ہی پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی کپڑا پہن کر پرانا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا اس مثال پر غور کیجیے۔ جب ہم کوئی نیا کپڑا خریدتے ہیں تو اس کی چمک، اس کی خوشبو اور اس کا رنگ دیکھ کر ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ دھوپ اور دھول لگنے سے اور بار بار دھونے سے اس کپڑے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، کپڑا پرانا ہو کر گھس جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کی بھاگ دوڑ، گناہ، برا ماحول اور ہماری غفلت ہمارے ایمان کی چمک کو بھی دھیما کر دیتی ہے۔ ہم روزمرہ کی پریشانیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمارا دل پر غفلت دھول جم جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے ہمیں اس کا حل بتاتے ہوئے فرمایا، چنانچہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو دوبارہ نیا اور تازہ کر دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کس طرح دعا کریں؟ اسی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء ہمیں ایک بہت ہی مختصر اور اثردار دعا سکھاتے ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جدد ایمانا فی قلبی۔ اس کا مطلب ہے، او اللہ، میرے دل میں ایمان کو پھر سے نیا کر دے۔ یہ دعا دیکھنے میں صرف 5 الفاظ کی ہے، لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ شیخ نصیر الدین البانی نے بھی اسے متعلق روایتوں کو صحیح اور اوتھینٹیکیٹ قرار دیا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی تازگی کے لیے دعائیں مانگنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ ہر نماز کے بعد یہ رات کو سوتے وقت پورے دل سے روتے ہوئے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، میرے دل کا ایمان پرانا ہو چکا ہے، اس کو نئے کپڑے کی طرح اجلا اور خوشنما بنا دے، تو یقین مانیے آپ کا دل کے اندر اندھیرے دور ہونے لگیں گے اور مرجھایا ہوا دل پھر سے کھل اٹھے گا۔ ویورز، ایمان کا اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ بھی اسی بات کی فکر کیا کرتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خوبصورت اور مشہور کہانی سنتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابوں میں سے تھے جو ان کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑے اور زور زور سے کہنے لگے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو برباد ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، حنظلہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے روتے ہوئے جواب دیا، جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں
اور وہ ہمیں جب جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہمارا ایمان عظیم اور شان بلندیوں پر ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنے بیوی میں اور اپنی کھیتی باڑی میں بزی ہو جاتے ہیں تو ہم وہ سب بھول جاتے ہیں اور ہمارا ایمان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا، واللہ ایسا ہی کچھ میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور سن کر مسکرایا اور فرمایا، او حنظلہ، اگر تمہاری حالت ہر وقت ویسے ہی رہے جیسے میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے راستوں پر اور تمہارے بستروں پر تمہارے ہاتھ ملانے لگتے، لیکن او حنظلہ، زندگی میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ وقت عبادت کے لیے ہے اور کچھ وقت دنیا کے جائز کاموں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس سچی کہانی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایمان کا تھوڑا کم ہونا یا بدلنا یہ ایک انسان کی فطرت ہے، بس ہمیں غفلت میں پوری طرح ڈوبنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہنا ہے۔ دوستوں، صحابہ کی اس سبق آموز کہانی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سبق لیتے ہوئے ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں کچھ پریکٹیکل بدلاؤ لانے ہوں گے تاکہ ہمارا ایمان ہمیشہ تازہ رہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو دوبارہ نیا کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی یہ 3 کام ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام، اس دعا کو اپنی ہر فرض نماز کے سجدے میں یا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا کام، قرآن پاک کی بھلے ہی 2 آیت روز پڑھیں لیکن ترجمے اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا کلام دل کے زنگ اور غفلت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کام، برے ماحول اور ایسے دوستوں سے تھوڑا دور ہو جائیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اور ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں جو آپ کو دین کی طرف بلائے۔ ایمان کا کمزور ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ برے ہیں، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ کا دل کو دوبارہ اپنے رب کی اور اس کے رحمت کی ضرورت ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ آج سے ہی، بلکہ ابھی سے ہی اس چھوٹی دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور اپنے دل کی دیواروں کو ایمان کی روشنی سے دوبارہ سجا لیجئے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آگے بھی ایسے ہی دینی باتیں ایک ساتھ سیکھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ اور منور رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔